اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ربیع الاول کی 7 تاریخ پیر کا دن ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ آج یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ رزق اور مال و دولت دروازہ توڑ کر اس کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، پیر کا مبارک دن ہے۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کر دے گا۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح بہت ہی خاص ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کا مال و دولت اور پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق صرف ایک دن کے وظیفہ کرنے سے مل جاتا ہے، اور رزق اور مال و دولت دروازہ توڑ کر داخل ہوتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے، اور یہ دن بھی بہت ہی برکت والا دن ہے، کیونکہ یہ مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ یہ نصیب اور تقدیر کھلوانے کا مہینہ ہے، یہ پورے سال کے رزق جمع کرنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ رب العزت کو منانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں یہ ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کے نصیب کو چمکا لیتا ہے، پورے سال کا رزق اور دولت اس کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کا معمول بنائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ جتنا زیادہ آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، اتنا ہی زیادہ خیر و برکت ہوگی۔ صدقہ اللہ پاک کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت ہوتی ہے، اور صدقہ کرنے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ لہٰذا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے میں صدقہ اور خیرات کا خصوصی اہتمام کرتے تھے، تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے اس مہینے میں صدقہ اور خیرات کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کریں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی سے مشکلات کو اور پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہوں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنے کی ذلت برداشت کرنی پڑے، تو آج ماہ ربیع الاول کی 7 تاریخ پیر کے دن تمام بہن بھائیوں نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول کی 7 تاریخ پیر کا دن بڑی برکتوں والا دن ہے اور بڑی عظمتوں والا دن ہے۔ یہ قبولیت کی خاص گھڑیاں ہیں، خدا را یہ موقع ہاتھ سے مت جانے دینا۔ اگر چند منٹ نکال کر آج یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم انشاءاللہ پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ جو بھی وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ صدقہ بھی کریں اور آپ لوگ نیک اعمال بھی کریں، آپ وہ کریں، لیکن چند منٹ کا یہ وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا، اور میں آج آپ کو وہ وظیفہ بتا رہا ہوں کہ جسے پڑھتے ہی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں کروڑوں لوگ ہر سال فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آج کا دن بڑا ہی برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو، آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو بھائیوں اور بہنوں یقین مانو پورے سال پچھتاتے رہو گے۔ اگر چند منٹ نکال کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو آپ کے راستے کی تمام رکاوٹیں انشاءاللہ ہٹ جائیں گی، اور بہت سا رزق اور مال و دولت آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ اس وظیفے کو آپ چاہیں نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی قید ہے۔ آپ نے اس عمل کو پڑھنا کیسے ہے، یہ بتانے سے پہلے ایک گزارش کروں گا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، پیر کا مبارک دن ہے۔ ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا کے لیے ہدیتاً تحفتاً کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے، تاکہ خیر و برکت ہو، دوسروں کو بھی ترغیب ہو، اور مجھے اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، جان لیتے ہیں اب عمل کیا ہے۔ آج ربیع الاول کی 7 تاریخ پیر کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک
آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی برکت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، لہٰذا کوشش کیجیے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود ابراہیمی مل کر بھی پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آج آپ میں سے جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ آج کا دن بڑا ہی بابرکت دن ہے۔ آج نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ بے روزگار ہو تو روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہو اس کی نیت کر لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ ہر معاملات میں آسانی کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کیجیے، اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے فوری طور پر ایک مرتبہ تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے کہ جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے، اور آپ یہ خاص وظیفہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر بھائیوں اور بہنوں جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے یہ 2 نام بہت ہی خاص ہیں۔ جو بندہ بھی ان 2 ناموں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں چلا جاتا ہے، اور یہ 2 نام یا رحمانو یا رحیمو ہیں۔ یا رحمانو کا مطلب ہے رحم فرمانے والے، اور یا رحیمو کا مطلب بھی رحم فرمانے والا ہے۔ جو بندہ بھی اللہ پاک کو ان 2 صفتوں سے پکارتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے بہترین مدد کا بندوبست فرما دیتے ہیں، اور اس کے معاملات میں بہترین طور پر آسانی فرماتے ہیں، سلامتی فرماتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر آپ نے یا رحمانو یا رحیمو کا یہ وظیفہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یا رحمان اور یا رحیم یہ خدائے بزرگ و برتر کی وہ 2 صفتیں ہیں جنہیں صرف 41 بار پڑھ کر اگر کسی بندے کے اوپر رحمت ہو جائے تو پھر اسے شفا بھی ملتی ہے، اسے دولت بھی ملتی ہے، اس کے راستوں سے رکاوٹیں بھی ہٹ جاتی ہیں، اور اللہ پاک اسے ہر چیز عطا فرماتا ہے۔ جب آپ یا رحمانو یا رحیمو کو 41 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر اب جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ بھی بہت خاص وظیفہ ہے، جسے ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت کا بندوبست ہو جاتا ہے، بڑی سے بڑی پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح نصیب کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو آسان کر دیتی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس ایک کلمے کی قدر و قیمت ہر مسلمان جانتا ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف اتنا کہوں گا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں بے شمار تسبیحات، اعمال اور بڑے بڑے وظائف کو رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح فضل میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، قبولیت میں بھی بھاری ہوگی، اور عظمت میں بھی بھاری ہوگی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح رب کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا راز ہے۔ تو دوسرے نمبر پر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی ایک تسبیح آپ نے مکمل کرنی ہے۔
ناظرین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی سچے دل سے پڑھی گئی ایک تسبیح سے رزق کے 300 دروازے کھلتے ہیں، انسان کا نصیب کھل جاتا ہے، فرشتے زمین پر آ کر حاجات پوری کر جاتے ہیں، گھروں کے حالات بدل جاتے ہیں، دلوں کے حالات بدل جاتے ہیں، اور اس عمل کو کرنے والے کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ کرنے کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کا بہت ہی خاص نام ہے۔ جو بندہ بھی اس نام سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ رزق اور دولت کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے والے کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، وہ جو بھی کام کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے یا مسبب الاسباب کا یہ وظیفہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھ لینا ہے۔ یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر آپ خود اس کی روحانیت اور نورانیت کو اپنے سینے میں محسوس کریں گے۔ جب یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر سے درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور خصوصی دعا مانگنی ہے اور اپنی ساری حاجات و پریشانیاں، سارے مسائل اللہ کے سپرد کر دینے ہیں اور رو رو کر گڑ گڑا کر سچے دل سے اور پورے یقین کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ آپ کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ ناظرین، جب بھی دعا مانگنا شروع کریں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سے شروع کریں۔ مبارک اور قبولیت والی گھڑیاں ہیں، اور جب رب کریم سے مل کر دعا کی جائے تو اس کی قبولیت کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ آئیے رب کریم سے مل کر دعا کرتے ہیں۔ میں دعا کرواؤں گا، آپ لوگوں نے دعا پر آمین کہنا بھی ہے اور کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بھی ہے، کیونکہ دعا میں جتنے زیادہ لوگ شامل ہوتے ہیں، جتنے زیادہ لوگ دعا پر آمین کہتے ہیں، یاد رکھیے کہ دعا کی قبولیت کے امکانات بھی اتنے ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو میں رب کریم کے حضور دعا کروں گا، آپ لوگوں نے آمین کہنا ہے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے مالک، ہم جانتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں۔ ہم تیری گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے ہمارے مالک، ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی ہمارا خاتمہ فرما۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکامات کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کی تمام تنگ دستیوں کو دور کر دے، ہم سب کی تمام مصیبتوں کو دور کر دے۔ اے ہمارے رب، ہم سب کو بلاؤں سے، ناگہانی آفتوں سے بچا لے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے رب، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔
جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نیک صالح اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ یا اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے اللہ جو لوگ کرائے کے گھروں میں رل رہے ہیں یا اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے ذاتی گھر کی رونقیں دکھا دے۔ اے اللہ رب العزت شیطان مردود سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق نصیب فرما اور ہمارے حلال رزق میں خوب برکت، وسعت اور کشادگی عطا فرما۔ اے ہمارے رب جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو اپنے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور جن کے والدین حیات ہیں ان کا سایہ ان کے بچوں کے سروں پر تا دیر سلامت رکھ، اور یا اللہ ان کے بچوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہم تمام مسلمانوں کا بھی حصہ شامل فرما، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ہم تمام مسلمانوں کو بھی ان سے پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کی آمد کے صدقے ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں آپ لوگوں نے بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آمین کہہ سکیں۔ یقین جانیے کسی ایک کی دعا بھی قبول ہو گئی تو جتنے لوگ دعا میں شامل ہیں ان سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، اسی لیے آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔